السلام علیکم. شارع دستور سے میں ہوں عبدالقیوم صدیقی اور آپ ہیں ایک ویس کے ساتھ. مزار قائد کراچی پر جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد انکوائری ہوئی اور انکوائری کے بعد پولیس جو تھی وہ انہوں نے کہا، ہمیں بتایا گیا، بلاول بھٹو نے بتایا کہ پولیس والے چھٹی پہ چلے گئے تھے. پولیس چیف کے اغوا کی واقعے کی طرف نشاندہی ہے. آرمی چیف کا فون گیا. یہ سارے فیکٹس ہیں. اور پھر ایک انکوائری ہوئی، کورٹ آف انکوائری، اور پھر اس کے بعد اس انکوائری کا ایک رزلٹ جو ہے پریس ریلیز کے ذریعے ایس پی آر نے بیان کیا. اس پر مختلف طرف سے جو ہے وہ رائے زنی ہو رہی ہے. اس پریس ریلیز کے اوپر ہر طرف سے بات چیت بھی ہو رہی ہے. تو اسی بات چیت پر جو ہے وہ وجاہت مسعود صاحب انہوں نے ایک کالم لکھا، لیکن وہ کالم جو ہے وہ بس قلمی احتساب کی زد میں آ گیا. کہ کون سی زد میں آ گیا؟ قلمی احتساب کی زد میں آ گیا. احتساب آپ سمجھتے ہیں بہت سی صورتیں اختیار کرتا ہے، کبھی فلمی ہو جاتا ہے، کبھی قلمی ہو جاتا ہے. تو اس موقع پہ اس نے قلمی ہونا پسند فرمایا. قلمی ہونا پسند ہے. تو وہ قلمی احتساب کی زد میں جو وہ کالم آیا تو ہم نے کہا کہ وہ ہوتا ہے نا جیسے کہ کلام شاعر بزبان شاعر. تو آج اے کیو ایس لائیو میں یہ فائدہ اٹھایا جائے کہ کالم بزبان کالم نگار وہ سنا جائے. اب یہ معلوم نہیں کہ یہ کالم کا لازم ہوا یا کالم نگار کا لازم ہوا، کیونکہ ضیاء الحق نے اکتوبر 1978 میں جب لمبی چوڑی سینسرشپ عائد کی ہم پہ، جو 1983 تک چلتی رہی، تو اس کے بعد یہ تھا کہ سب سیاسی سرگرمیوں پہ پابندی، اجتماعات پہ پابندی. تو اخبار والا خبر دیتا تھا جب کبھی کوئی بیان نوابزادہ نصر اللہ دیتے تھے یا پیر پگاڑا دیتے تھے کہ کالعدم سیاسی جماعت کے کالعدم رہنما نے کالعدم کارکنوں کے کالعدم اجتماع سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، تو میں نے سوچا کہ اس کالعدم میں کہیں نہ کہیں وہ کالم بھی چھپے ہوئے تھے جو جنہیں لکھنا جو ہے عبدالقیوم صدیقی وہ میرے اور آپ کی نسل کے نصیب میں آئے. تو بس یہ بھی ایک اعزاز ہے. اس کا مطلب کم از کم یہ ہے کہ ہم کیسے ہی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، کم از کم ہم اپنے بزرگوں کی میراث پہ قائم تو ہیں. کالعدم نہیں ہوئے تو نہ صحیح ہمارا کالم قلم زاد ہو گیا. تو قلمی احتساب کا نشانہ بنے. چلیں مارا ماری کے اس دور میں وہ کالم جو چھپنا سیکھا وہ کالم نگار کی ہی زبانی سنتے ہیں. تو وجاہت مسعود صاحب یہ مائک میں آپ کو دیتا ہوں اور ہم آپ کی زبان سے آپ کا کالم سنیں گے. بہت شکریہ. جنرل جذباتی نہیں ہوتے. کالم کا عنوان ہے یہ کالم کا عنوان ہے. اکتوبر 1958 شروع ہوا تو جنرل ایوب خان فوج کے کمانڈر ان چیف تھے. اکتوبر ختم ہوتے ہوتے ایوب خان مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، وزیر اعظم، صدر پاکستان اور فیلڈ مارشل کی منزلیں مارتے ان رفتوں کو پہنچ چکے تھے جہاں فوج کی کمان ایک غیر اہم ذمہ داری تھی جسے کسی مطیع اور مؤدب ماتحت کو سونپا جا سکتا تھا. چنانچہ 28 اکتوبر 1958 کی گلابی دھوپ میں صدر ایوب خان نے فوج کی کمان جنرل موسیٰ خان کے سپرد کر دی. اس تقریب میں باوردی اہل حشم سے الوداعی تقریر کرتے ہوئے ایوب خان کی آواز بھرا گئی. ایک اردو اخبار نے یہ خبر دیتے ہوئے لکھا کہ صدر ایوب فوج سے 30 سالہ وابستگی کو خیر بات کہتے ہوئے جذباتی ہو گئے. اس پر بڑا طوفان اٹھا. ایک کرنل صاحب نے اخبار کے مدیر کی میز پر ڈنڈا بجاتے ہوئے دھمکیاں دیں. ان سے دست بستہ گزارش کی گئی کہ اس خبر میں ہونے والی غلطی کی نشاندہی کی جائے. کرنل صاحب نے فرمایا، جنرل جذباتی نہیں ہوتے. اس تجربے سے اہل صحافت نے عبرت پکڑ لی، اپنی بصیرت رہن رکھ دی اور کسی بھی حادثے پر حیران ہونے کی بجائے فیصلہ ساز حلقوں سے رہنمائی چاہنے کا ہنر سیکھ لیا. تاریخ نے مگر یہ سکھایا کہ جس زمین پر بھونچال کی فالٹ لائن دریافت ہو جائے وہاں حیرتوں کا سلسلہ دراز ہو جاتا ہے. اب یہی دیکھیے کہ ہم نے 62 برس میں اہل عساکر کے غیر جذباتی ہونے کا درس ذہن نشین کیا، لیکن گزشتہ ہفتے رشد و ہدایت کے مرکزی دفتر سے جاری کیے گئے کوئی 200 الفاظ کے فرمان امروز نے ہماری
3 نسلوں کی ریاضت پر پانی پھیر دیا۔ ہمیں بتایا گیا کہ 18 اکتوبر 2020 کو کراچی واقعہ میں سندھ پولیس کے سربراہ کے تحفظات، اہل صحافت توجہ فرمائیں، وفادار رعایا کے شاہی کارندوں پر کسی ممکنہ الزام کو تحفظات کہا اور لکھا جائے کہ داد رسی کے لیے جو کورٹ آف انکوائری بٹھائی گئی تھی وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ 18 اور 19 اکتوبر کی درمیانی شب پاکستان رینجرز سندھ اور ISI کراچی سیکٹر ہیڈ کوارٹر کے بندگان عالی مزار قائد کی بے حرمتی کے نتائج پر شدید تشویش میں مبتلا تھے اور ان پر عوامی دباؤ بڑھتا جا رہا تھا کہ قانون کے مطابق فوری کارروائی کی جائے۔ اس نازک اور ہیجانی صورتحال میں پولیس حکام کے رد عمل کو سست اور ناکافی سمجھتے ہوئے ISI اور رینجرز کے متعلقہ حکام نے کسی قدر جوش سے کام لیا، اگرچہ ان تجربہ کار حکام سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ تحمل سے کام لیتے ہوئے ایسی صورتحال پیدا کرنے سے اجتناب کریں گے جس میں 2 ریاستی اداروں میں غلط فہمی پیدا ہوئی۔ غلط فہمی کی بلاغت کی داد اگر آپ نے نہیں دی تو واللہ روز قیامت متعلقہ پریس ریلیز لکھنے والے کا ہاتھ دامنگیر ہوگا۔ کورٹ آف انکوائری کی سفارشات کی روشنی میں متعلقہ حکام کو ان کی موجودہ ذمہ داریوں سے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ جنرل ہیڈ کوارٹر میں مزید محکمانہ کارروائی کی جا سکے۔ ایک قطعی ذاتی ارتداد پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ درویش کو کچھ عرصے سے گمان ہو چلا ہے کہ 30 برس کی صحافتی مشق کے بعد وہ ایک ایسا رنگ تحریر ایجاد کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے جسے آپ دوز بیانیے کا نام دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ قلبی احتساب کے بدترین ادوار میں بھی درویش نازک ترین امور پر اس ڈھنگ سے خامہ فرسائی کرنے کا دعویٰ رکھتا ہے جس پر گرفت کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ اصل بات لفظوں کی بجائے کیفیت میں رکھ دی جاتی ہے۔ اس سے پیرانے جبہ و عمامہ، قومی مفاد کے از خود معمور محافظ اور مطالعہ پاکستان میں درس بے خودی پانے والے جوانان جذبہ و جنون سخت اذیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ درویش کی ناقابل اصلاح گمراہی سے آشنا ہیں مگر زانوں پیٹ کے رہ جاتے ہیں کہ کس لفظ کو نشان زد کریں۔ ایران توران کی حکایات ہیں، کوفہ اور رے کے قصے ہیں، قدماء کی غزل ہے اور متاخرین کی نظم کے ٹکڑے ہیں، اور کاغذ پر بکھرے ہوئے ان الفاظ اور ان نشانات سے جو دھواں اٹھتا ہے وہ لکھنے والے کی پاکوبی کا درد پڑھنے والوں کے دلوں میں منتقل کر دیتا ہے۔ اسے خود ستائی نہیں جانیے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا کہ میں ایسا ہی لکھتا ہوں، صرف ایسا گمان بیان کیا ہے، اور اب میں اس گمان سے بھی اس عالی دماغ اور مصفہ قلم ہستی کے حق میں دستبردار ہونے کا اعلان کرتا ہوں جس نے ISPR کی مذکورہ پریس ریلیز کا مسودہ تیار کیا ہے۔ درویش کیا بیچتا ہے حضور؟ واللہ غالب مرحوم نے عود ہندی اور اردو معلّہ کے مسودے اٹھا کر گلی میں پھینک دیے ہوتے۔ ڈپٹی نذیر احمد گیلٹ حیات ہوتے تو انہوں نے انگریز حکام سے ملنے والی خلعت فاخرہ یہ کہتے ہوئے آگ میں جھونک دی ہوتی کہ ISPR کی اس نابغہ عرشی ہستی کے ہوتے ہوئے کوئی کس منہ سے برکات حکومت انگلشیہ لکھنے کا دعویٰ کرے گا۔ الزام تھا کہ IG سندھ کو اغوا کیا گیا۔ اس الزام کی تصدیق یا تردید کا تکلف نہیں کیا گیا۔ مزار قائد کی بے حرمتی کو ایک مصدقہ حقیقت کے طور پہ بیان کیا گیا ہے، اور جس عوامی دباؤ کے نیچے دبے ہوئے حکام کی پریشانی بیان کی گئی ہے اس دباؤ کی کوئی واقعاتی شہادت کہیں نہیں۔ یہ وضاحت کہیں نہیں کہ پولیس حکام کے رد عمل کی جانچ کیسے کی گئی اور اس جانچ پڑتال کی ذمہ داری کس قانون کے تحت اپنے نازک کندھوں پر اٹھائی گئی۔ IG کا اغوا تعزیرات پاکستان کے تحت قابل دست اندازی جرم ہے یا اس پر آرمی ایکٹ مجریہ 1952 حرکت میں آئے گا؟ ہاں، وہ ایک خاتون کے کمرے کا شکستہ دروازہ، وہ ایک الگ رزمیہ ہے جو بن لکھی رہ گئی۔ صاحب و خط ملفوف کے اس خاقانی کی تحریر سے ہمارے علم میں یہ اضافہ ہوا ہے کہ عسکری نفسیات میں ارتقاء ہوا ہے۔ اب اہل عساکر جذباتی بھی ہو جاتے ہیں۔ ایک روز جذباتی ہونے کا
موقع محل بھی سیکھ لیں گے. بہت شکریہ وجاد مسعود صاحب، آپ نے جو ہے وہ AQS لائیو کے اندر اپنا وہ کالم جو قلمی احتساب کا شکار ہوا وہ پڑھ کے سنایا، اور لوگوں نے ضرور سنا ہوگا. تو آپ کو یہ تجربہ کیسا لگا کہ ایسا کالم جو قلمی احتساب کا شکار ہوا وہ کالم نگار نے اپنی زبانی آپ تک پہنچایا؟ شاعرہ دستور سے عبدالقیوم صدیقی کو AQS لائیو سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.